اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی العظیم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ دین اسلام ایک دین فطرت ہے اور اسلام کا نظام معاشرت نہ تو قدیم جاہلانہ معاشروں کی طرح ایسے نظام پر مشتمل ہے جو انسان کی بنیادی خواہشات و ضروریات تک پر قدغن لگاتا ہو، نہ آج کے جدید روشن خیال معاشروں کی طرح دونوں صنفوں کو اتنی مادر پذر آزادی دیتا ہے کہ وہ جانوروں کو بھی شرما دیں، بلکہ یہ نظام اعتدال پر مبنی نظام ہے جو دنیا کے لیے اصل روشنی اور خیر و برکت کا باعث بنتا ہے۔ اسلام ایک ایسے خالق مالک، کائنات کے رب، پروردگار، جو مومنین کا ولی بھی ہے اور جو مومنین کے لیے اپنی رحمتوں کا نزول قدم قدم پر فرمانے کے لیے تیار بھی ہے۔ ایک ایسا دین جس کے بارے میں خود اللہ سبحانہ وتعالی گواہی دیتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جو لوگ اس دین پر ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، وہ اللہ جو ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور وہ اللہ جو اپنے بندوں کو زندگی کے کسی بھی شعبے میں تنہا نہیں چھوڑتا، ہر معاملے میں اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اسلامی نظام حیات کی صورت میں ایک مکمل نظام زندگی نازل کرتا ہے، ایک ایسا نظام زندگی جس میں انسان کے کھانے پینے، تہذیب و لباس، شادی بیاہ، تجارت سے لے کر اس کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، میل ملاپ، حتیٰ کہ بچوں کی پرورش سے لے کے باہم ازدواجی تعلقات اور سوسائٹی میں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی سے لے کے نظام حکومت اور عدل تک ہر چیز پر ایسی مکمل اور جامع رہنمائی یہ دین عطا کرتا ہے جو کسی اور دنیا کے نظام میں، کسی اور نظام حیات میں ہمیں نہیں ملتی۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ اور ایسا پاکیزہ صالح معاشرہ قائم کرنے کی تدابیر بتاتا ہے جس کے نتیجے میں اصلاح اخلاق بھی ہے، یعنی انسان اندر سے بھی بدل جائے، اس کے اندر ایمان، تقوی، حیا کی آبیاری ہو۔ تو دوسری طرف سوسائٹی کے اندر ایسے تعزیری قوانین بھی نافذ ہو جائیں جو ان شریر لوگوں کے لیے جن کی تربیت محض تقوی اور خوف الہی سے نہیں ہوتی، ان کو جرائم پر تنبیہ کی جا سکے، سزا دی جا سکے، تاکہ باقی معاشرہ ان کی غلط کاریوں سے محفوظ ہو سکے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ یہ دین اسلام ایسی انسدادی تدابیر بھی سکھاتا ہے جس میں عورتوں اور مردوں کے لیے دائرہ کار کا تعین ہو جاتا ہے، خاندان کی تنظیم اور خاندان کے گرد حفاظتی حصار کا تعین ہو جاتا ہے، خاندان میں موجود رہن سہن، لباس و سطر، اندر اور باہر کے اخلاق و آداب، گویا لباس سے لے کر تمام زندگی کے معاملات تک اسلام ایک ایسا مکمل معاشرتی نظام پیش کرتا ہے جس کے نتیجے میں ہر طرف نور ہی نور، ہر طرف پاکیزگی ہی پاکیزگی، اور ہر طرف امن عامہ کا وہ بے مثال ماڈل نظر آتا ہے جو آج انسانیت کی ضرورت ہے، جس کے بارے میں بڑے خوبصورت الفاظ سید قطب شہید صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ سورہ نور کا مطالعہ کرتے ہوئے جہاں اللہ نور السماوات والارض کا ذکر ہے، سید قطب شہید صاحب مفسر قرآن اس سورہ میں اللہ کے نور کو اس انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا نور انسان کی نفسیاتی، اخلاقی، آئینی، اجتماعی ہر حیثیت میں
انسان کی زندگی کو ایسے قوانین اور ایسے خوبصورت معاشرے کی، ایک ایسے خوبصورت ضابطے کی خوشخبری عطا کر رہا ہے جو کہ نور ہی نور ہے۔ گویا یہ سورہ اخلاقی معیاروں کو اس قدر بلند کر دیتی ہے کہ انسان شفافیت کی اعلیٰ مثال بن کر اللہ کے نور کا وہ حصہ، اللہ کے نور کی وہ قربت، اللہ کے نور کی وہ معرفت حاصل کر لے جس سے پوری کائنات روشن ہو جائے، یہ آسمان روشن ہو جائے، یہ زمین روشن ہو جائے، انسانی نفس، روح، اخلاق، گویا سارا خاندان، سارا معاشرہ نور ہی نور ہو جائے۔ محترم سامعین، اللہ کا یہ نور جس کے لیے آج انسانیت ترس رہی ہے، انسانیت کی بقا، سلامتی اور آدمیت کا وہ اعلیٰ معیار جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا اور جس کا راستہ قرآن حکیم سے ہمیں نظر آتا ہے، آج انسان مغرب کا ہو یا مشرق کا، اس معرفت کے لیے، اس رحمت کے لیے، اس اعلیٰ آدمیت کے معیار کے لیے ہر شخص نہ صرف طلبگار ہے بلکہ جستجو رکھتا ہے۔ بالخصوص ایک عورت، ایک خاتون، ایک کمزور نفس جو یہ بات سمجھتا ہے کہ اس کے لیے اس وقت دنیا محض کسی آزمائش اور کسی سزا کا ایک ایسا عقوبت خانہ بن گئی ہے کہ جہاں قدم قدم پر سختیاں اور مصائب، عزت نفس کی، تقدیس نسواں کی، گویا کہ انسانیت اور آدمیت کی بھی تذلیل انتہا درجے پر ہے۔ اس صورت میں جبکہ ہمارے سامنے آئے دن عفت و عصمت کی بے حرمتی، معصوم، پاکیزہ ننھی کلیوں جیسی زینب اور نہ جانے ایسی ہی کتنی اور دیگر بچیاں جہاں انتہائی سخت آزمائشوں کا اور انسانیت کی گری ہوئی انتہائی گراوٹ کا شکار ہیں، وہاں اس بات کی انتہائی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس معاشرے میں کوئی ایک ایسا راستہ، کوئی ایک ایسی امید کی کرن ہمیں دکھائی دے جو ہمارے ان تمام دکھوں کا مداوع کر سکے، ہمارے ہر درد کا درما بن سکے۔ اور جب اس طلب کے ساتھ ہم قرآن کھولتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو پکارتے ہیں اور مجھے اور آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو بے شک اللہ ان کا حامی و مددگار ہے اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور یہ طاغوت انہیں روشنیوں سے تاریکیوں کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ دین اسلام مجھے اور آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتا ہے، کفر و فسق کے گھروں سے نکال کر ایمان و اسلام کی پاکیزہ معاشرت عطا کرنا چاہتا ہے۔ اس پاکیزہ معاشرت کے لیے وہ کچھ اصول، کچھ ضابطے میرے اور آپ کے لیے متعین کرتا ہے، انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی۔ مجھے اور آپ کو کچھ پابندیوں کا، کچھ اصول اور ضابطوں کا، کچھ اخلاقی تدابیر کا اور کچھ کبھی ایسے افعال جو برائی اور معصیت کے گڑھے میں گرا دینے والے ہیں ان سے روکنے کا پابند کرتا ہے۔ ایک طرف
اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کو حکم دیتے ہیں، وہ مومن جو عورت یا مرد کی حیثیت سے، اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں حکم دیتے ہیں، مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھاتی پھریں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے لونڈی غلام اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ جو اپنی زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو، اور ان بندوں میں بھی عورتیں اور مرد دونوں کو الگ الگ حیثیتوں سے مخاطب کر کے یہاں کچھ خوشخبریاں بھی عطا کر رہے ہیں، اور کچھ پابندیاں اور کچھ ایسی ہدایات کہ جو خود ان کے اپنے حق میں نافع ہیں، باعث حجت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نگاہ کو، نظر کو محفوظ کرنے کا حکم دیا، بچا کر رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے نگاہ کو ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر قرار دیا اور فرمایا جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا اس کے بدلے سے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ گویا جو شخص اللہ کے ڈر سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی وہ حلاوت اور ایمان کی وہ لذت عطا کرے گا جو کسی اور چیز کے بدلے میں اس کو نہیں مل سکتی۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے ان تمام تباہ کاریوں سے اور ان تمام ہلاکت آمیز چیزوں سے اپنے بندوں کو خبردار کرنا چاہتا ہے کہ جو اسے دنیا میں بھی اخلاقی اعتبار سے، اس کے نفس کے تزکیے کی تباہی، اس کے نفس کی ہلاکت کے اعتبار سے، اور آخرت میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کے بعد اس کے انجام کے اعتبار سے اس کو برباد کر دینے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کے ذریعے مومنوں اور مومنات دونوں کو اس بات پر پابند کرتے ہیں کہ وہ اپنے اخلاق و معاملات کی حفاظت کرنے والے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی بن جائے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اور اس لباس کو اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں شاید کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ حکم سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی جسمانی حفاظت، قابل شرم حصوں کا ڈھانک جانا، اور ایک انسان کی زینت کا ذریعہ، اس کے نفس اور اس کے جسم، اس کے اندرون اور بیرون دونوں کی حفاظت کا ذریعہ لباس کو، جسے اللہ اپنی نشانی بھی قرار دیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں، اور لباس کی اس نعمت کو
عطا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہترین لباس، تقوی کا لباس، حیا کا لباس پسند فرماتے ہیں۔ یہ لباس التقوی جس کی تفصیل ہمیں قرآن میں ملتی ہے، یہ عورت اور مرد کے طبعی اور آرائشی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ اپنے نبی کے ذریعے اس سطر کی بھی حدود واضح کر دیتے ہیں کہ جسے لباس سے چھپانا ہے، یا وہ کون سے حصے ہوں گے جسم کے جنہیں کھولا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے حصے ہیں جن کو ڈھانکنا لازمی ہے، اور نہ ڈھانکنے کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بے حیائی قرار دیتے ہیں۔ ایسی بے حیائی جو شیطان کا وصف ہے، ایسی بے حیائی جس کا حکم شیطان دیتا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تنبیہ فرماتے ہیں اپنے بندوں کو کہ شیطان تو تمہیں فحاشی اور برے کاموں کی طرف رغبت دلاتا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تو تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ گویا بے حیائی، بے لباسی، بدکاری، اخلاقی، جسمانی، ہر اعتبار سے ناپسندیدہ ہی نہیں، حرام قرار دے دی جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاشرے میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسی بات پسند نہیں کرتے ایک انسانی اور اسلامی معاشرے میں جو انسان کو حیوانیت کے درجے پر لے جائے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اپنے بارے میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ باحیا ہوں۔ خدا کی قسم، میں آسمان سے پھینکا جاؤں اور میرے دو ٹکڑے ہو جائیں، یہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں کسی کے سطر کو دیکھوں اور کوئی میرا سطر دیکھے۔ آج ہماری سوسائٹی میں لباس، ستر و حجاب، ہمارا میل ملاپ، ہماری گفتگو، ہمارے ملنے جلنے، آنے جانے، تقریبات کے انداز، ان تمام چیزوں کو اگر ہم اپنی محفلوں میں، اپنے کھیل، اپنی ثقافت، اپنے کلچر میں دیکھیں تو ہمیں انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی اذیت ناک اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے وہ تمام حدود، وہ تمام قیود جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم پر نافذ کی، خود اپنے ہی ہاتھوں ہم نے انہیں ڈھا دیا، انہیں چھوڑ دیا۔ گویا سورہ نور کی ان آیات میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پابند کیا تھا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اسلامی معاشرے کے اندر انہیں کس طرح رہنا ہے اور کس طرح اپنی حدود و قیود کا خیال رکھنا ہے، ہم نے گویا خود اپنے ہی ہاتھوں ان احکامات کو پامال کیا، جس کے نتیجے میں آج معاشرہ انتہائی اخلاق باختگی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، رشتوں کا تقدس پامال ہوتا جا رہا ہے، اور وہ صنف نازک جسے آپ کینا قرار دیا گیا، اور وہ خاتون جس کا نام عورت رکھ کے اللہ تعالیٰ نے مخفی کر دیا، گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو خود مخفی ہے، اللہ تعالیٰ عورت کو چھپا ہوا قرار دے کر، عورت کے حسن کو، عورت کی زینت کو چھپا کر رکھنے کا حکم دے کر نایاب اور گوہر بے مول قرار دے دیتے ہیں۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اس تقدس کو پامال کر دیا۔ سید قطب شہید مفسر قرآن ہیں اور سورہ نور کے ان احکامات کی تفسیر لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اسلام نے اسلامی معاشرے کا ذوق بدل دیا اور اس معاشرے میں لوگوں کے جمالی احساسات بدل دیے۔
اسلام کے آنے کے بعد جمالیات اور حسن کی حیوانی ادائیں ختم ہو گئی، بلکہ حسن و جمال کا ایک انسانی اور مہذب رنگ ڈھنگ اور معیار قائم ہو گیا، جس میں عریانی معیار حسن نہ رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ عریانیت کا تعلق حسن و جمال کے حیوانی معیار سے ہے۔ انسان اس کی طرف تب مائل ہوتا ہے جب اس کے احساسات حیوانیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگرچہ عریاں جمال بہت ہی اعلیٰ درجے کا حسن پیش کرتا ہو، سنجیدگی اور وقار کا جمال حقیقت میں پاکیزہ جمال ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ موجودہ دور میں ماحول بہت بدل گیا، لوگوں کا ذوق گر گیا، جمالیاتی مظاہر میں عریانیت اور حیوانیت اپنے عروج پر پہنچ گئی، لیکن ایک مومن عورت کے لیے مقامات کشش اور مقامات فتنہ کو چھپانا اس کی زندگی سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسلامی سوسائٹی میں بے حیائی سے بچانا اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسل کو بھی ایک مومن عورت کے لیے فرض اولین ہے۔ اسلام پاکیزہ اقدار کو فروغ دیتا ہے اور بے حیائی کے تمام ذرائع اور وسائل پر قدغن عائد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں بے حیائی پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ ایسے تمام فیشن یا روشن خیالی کے نام پر اختیار کیے جانے والی رسوم و رواج جو آج ہمارے معاشرے میں فحاشی اور بے راہ روی کو فروغ دے رہی ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا کہ فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر میں ہو یا پوشیدہ ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود و قیود عائد کی ہیں اپنے بندوں پر، اور یہ ستر و حجاب یا لباس کے بارے میں یا رسوم و رواج کے بارے میں جو حدود و قیود عائد کی گئیں، اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی آزادی پر قدغن ہے۔ ہر فرد کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جیسا چاہے رہے، جو چاہے کھائے پیے، جیسے چاہے جیے، جیسا چاہے لباس اختیار کرے۔ لیکن ہم یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں رکھی، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ ایسی حدود و قیود اور کچھ ایسے پاکیزہ اطوار پسند فرمائے ہیں یا ان کی اجازت دی ہے کہ جو انسانیت کو انسانیت کی معراج کی طرف تو لے جاتے ہیں، حیوانیت کے درجے پر نہیں لے کے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے زینت کو، خوبصورتی کو، حسن و جمال کو جس طرح سے خوبصورت انداز میں پابند کیا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زینت و خوبصورتی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدود و قیود اگر عائد بھی کی تو دراصل اس لیے کہ تقوی اور حیا کی اعلیٰ خصوصیات سے عمل صالح کا ایسا پودا نشونما پائے جس سے سارا معاشرہ مستفید ہو۔ اللہ نے زینت کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ عین فطرت کے مطابق انسان کو زینت اختیار کرنے کی آزادی بھی عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں، کہو کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع قرار کی۔ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ گویا یہاں مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے ذریعے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں فیشن کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر وہ فیشن، وہ کلچر یا روشن خیالی کے نام پہ رسوم و رواج اور طریقے یا ایسی تقریبات کا انعقاد کیا جائے جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو بلکہ انسانی فطرت کو حیوانیت کی طرف لے جانے والی ہو، تو در حقیقت میں وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، اور بندے اگر انہیں اختیار کر لیں تو اپنی
طبیعت اور میلان سے ہٹ کر ایک ایسے حیوانی رستے پہ چلیں گے جو ان کو دھوکے کی طرف لے جانے والا اور تباہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی نشاندہی کی ہے جو حقیقت میں دوسروں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے بلکہ اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، حالانکہ وہ در حقیقت مومن نہیں، اور وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں تو ایک بیماری ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مزید بڑھا دیا ہے۔ گویا یہاں یہ بات واضح طور پر کہہ دی گئی کہ وہ رسوم و رواج، وہ فیشن، وہ تقریبات، وہ کلچر جو ہم مادیت یا صنعتی ترقی کا ذریعہ سمجھ کے یا اپنی انسانی ترقی کا معیار سمجھ کے اختیار تو کر لیں، لیکن جس کے نتیجے میں فتنے ہی فتنے معاشرے میں پھیلتے چلے جائیں، یا جس کے نتیجے میں دنیا بھی برباد ہو اور عاقبت بھی اللہ بھی ناراض ہو، اور انسانیت کی وہ جو اعلیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معراج پسند کی ہے، انسانیت کی جو ترقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے، وہ بالکل حیوانیت کے درجے پہ اس طرح سے آ جائے کہ انسان کا لباس اترتے اترتے بالکل چند ٹکڑوں کی شکل میں یا بالکل جسم پر ایک ایسے دھاگوں کی یا دھجیوں کی شکل میں رہ جائے کہ جہاں اللہ کی تمام حدود و قیود ٹوٹتی ہوں، اور ہماری قوم یا ہمارے ارد گرد موجود لوگ باربی ڈالز، کارٹونز اور میڈیا کے بنائے ہوئے ماڈل رولز کی پیروی کرتے کرتے ایسی ترقی یا ایسی ترقی یا ایسا رواج اختیار کر لیں کہ جو عورتوں کی حمیت اور عورتوں کے تقدس کی پامالی کہیں نہیں بلکہ مردوں کی غیرت کی موت بھی ثابت ہو جائے۔ محترم سامعین، آج ہم اپنے ارد گرد اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو فتنوں پہ فتنے نازل ہو رہے ہیں۔ نہ ننھی چھوٹی معصوم بچیاں محفوظ ہیں اور نہ ہی معصوم کم عمر نابالغ بچے محفوظ ہیں، نہ نوجوان نسل کی لڑکے اور لڑکیاں محفوظ ہیں، اور نہ ہی وہ بزرگ، وہ عمر رسیدہ لوگ جنہیں قوم کا امام ہونا چاہیے تھا، جنہیں قوم کے نوجوانوں کے لیے ماڈل ہونا چاہیے تھا، آج جس راستے پر اخلاقی اعتبار سے جس گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور یہ ان تمام غلطیوں یا کوتاہیوں کا ہی نتیجہ ہے جو ہم نے اپنی اسلامی اقدار کو، اپنی اسلامی تہذیب کو، اپنے اسلامی کلچر کو اور حیا کے اس معیار کو چھوڑ کر اختیار کی جن سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع فرمایا۔ فتنوں پر فتنے نازل ہو رہے ہیں، کبھی بم دھماکے، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی ہوش ربا مہنگائی، اور کہیں اولادوں کا نافرمان ہو جانا، تو کہیں عزت و عصمتوں کا لوٹنا، اور کہیں معصوم بچیوں، معصوم کلیوں کی زندگی کا انتہائی بربریت کے ساتھ تمام معاشرے کے اندر ایک عبرتناک مثال بن جانا۔ یہ حقیقت میں اللہ کا عذاب ہے، اور ایک ایسا عذاب جس کو اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اجتماعی غلط کاریوں کے نتیجے میں ہی نازل فرماتے ہیں۔ حاکم کی ایک حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ایسی نہیں کہ اس نے بدعہدی کی اور ان کے درمیان قتل و غارت گری نہ بڑھ گئی ہو، کوئی قوم ایسی نہیں کہ اس میں فحاشی عام ہو جائے اور اس پر موت مسلط نہ کر دی گئی ہو، اور کوئی قوم ایسی نہیں کہ جو زکوٰۃ دینا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ اس کی بارش نہ روک لے۔ ہمیں کب ہوش آئے گا؟ ہمیں خود سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ اگر آج ہم اسی طرح غلط کاری اور غلط رستے پر چلتے رہے اور اپنی حیا کا، اپنی اقدار کا سودا کرتے رہے، گویا ہم نے دنیا کو تو خرید لیا لیکن اپنی آخرت کو بیچ دیا، تو تباہی اور ہلاکت کے اللہ تعالیٰ ایک ایسے گڑھے میں کہیں خدا نخواستہ ہمیں نہ ڈال دیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عورت کو اپنے حسن جمال کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے، کہیں فن کے نام پر، کہیں آرٹ کے نام پر، کہیں ترقی کے نام پر۔
اس خواہش کا شکار مسلمان بھی ہوئے جس طرح فاسق اور ملحد لوگ ہوئے تھے، اور یہ مرض آج ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مغربی تہذیب کے نمونے ہر طرف دکھائی دینے لگے۔ اظہار حسن و جمال عورت کا حق ہے، مگر صرف اپنے شوہر کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر جو مطالبات سامنے آتے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کی خواہشات نفس ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ہدایت فرماتے ہیں، اللہ ہدایت فرماتے ہیں إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ کہ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحشی کا حکم دیتا ہے۔ خواہشات کے پجاری جب اللہ کی آیات اور احکامات کو سنتے ہیں تو غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر معصیت پر ہی اصرار کرتے ہیں، کیونکہ وہ آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ آخرت سے غفلت کے نتیجے میں انہیں گناہ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ گناہ پر اصرار ان کی عادت بن جاتا ہے۔ کاش یہ جان لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے ارد گرد بے حیائی کا جو فروغ ہے، بے حیائی کا جو عروج ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گویا ترقی یا ایڈوانسزم کے نام پر کسی ایسے راستے پر چل نکلے ہیں کہ جہاں ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یا ہمیں ترقی اور دنیا میں بے مثال قوم کے طور پر دنیا یاد رکھے گی، تاریخ یاد رکھے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں وارن کرتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں کہ یقیناً لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے گروہ میں بے حیائی پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ ہم ضرور اس بات پر غور کریں کہ ہم اگر اپنے ارد گرد پھیلتی ہوئی اس بے حیائی کو، جو کبھی ویلنٹائن ڈے کی شکل میں ہوتی ہے تو کبھی بسنت کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی میڈیا کے اشتہارات میں مختلف جنگلز یا جملوں کی شکل میں ہماری نوجوان نسل کو پیغام دیتی ہے، بے حیائی کا درس دیتی ہے، یا کبھی ہماری عورتوں کو، ہماری نوجوان بچیوں کو فیشن کے نام پر غلط راستے پر ڈال کر ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ جہاں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ حدیث پاک ترمذی اور مسند احمد میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، مومن اپنے گناہ کو یوں سمجھتا ہے گویا اس کے سر پر پہاڑ ہے اور وہ اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس پر ٹوٹ نہ پڑے، جبکہ منافق یوں سمجھتا ہے کہ گناہ مکھی کی طرح ہے جو اس کے چہرے پہ آ بیٹھی اور اس نے اس کو اڑا دیا۔ گویا گناہ محسوس نہیں ہوتا، اس کی وقت، اس کی حیثیت عادت بن جاتی ہے۔ نئی تہذیب کے دلدادہ بے حیائی اور بے راہ روی، فحاشی اور فیشن اور روشن خیالی کے نام پر اپنے آپ کو ان تمام گناہوں میں مبتلا کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے دل کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ یہی تو ترقی ہے، یہی تو خوشحالی ہے۔ بالکل اس طرح جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اور ان کے سرداروں نے اپنے نبیوں سے کہا تھا کہ یہ تو ھذا اساطیر الاولین، پرانے وقتوں کے قصے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ سے ڈرنے والے تو صرف وہی ہیں جو علم رکھتے ہوں، اور علم قرآن کا، اللہ کے نبی کی حدیث کا مجھے اور آپ کو متنبع کرتا ہے، مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ مومن تو اللہ کے احکامات کی پوری طرح پابندی کرے گا۔ مومن انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی اس بات کی فکر کرے گا کہ نہ اس کے دنیا میں اخلاق تباہ ہونے والے ہوں، نہ دنیا میں اس کی نسل، اس کی اپنی جوانی اور اس کی اپنی صحت، توانائی، خوبصورتی، حسن، جمال نہ تو دنیا میں برباد ہونے والا ہو اور نہ ہی آخرت میں۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کو مخاطب کیا کہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، ان پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ جو سچ سور کر باہر نکلتی ہیں۔ معزز سامعین، ہم یہ جان لیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں پر عمل کرتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں،
قرآن ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب کی وعید پیش کرتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل ہو کر خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یہ آخرت کی زندگی کو بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لینا، ترقی کے نام پر بے حجابی کے دروازے کھول دینا، خوشحالی روشن خیالی کے نام پر اسلامی اخلاقی اقدار کا جنازہ نکال دینا، معاشرتی اور معاشی سرگرمیوں میں عورت کو بے لباس کر دینا، مرد کی نگاہ سے حیا کا عنصر ختم ہو جانا، اپنی ہی رشتوں کے تقدس کو پامال کر دینا، عالمی انسانیت کی اقدار کو برباد کر دینا، معاشروں کے خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا، مرد کی سربراہی ختم کر کے عورت کو مادر پدر آزادی عطا کر کے حدود و قیود کو توڑ کر ہوسناک نگاہوں کا شکار بنا دینا اور جنسی بے راہ روی کی تمام حدوں کو توڑتے ہوئے جو نتائج آج ہمارے ارد گرد ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بکھر چکے ہیں وہ انتہائی بھیانک ہے۔ شاید اسی لیے اقبال نے بڑی دلسوزی کے ساتھ ہمیں تنبیہ کی تھی کہ تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ۔ میرے معزز سامعین، میری بہنوں، جس معاشرے نے ان راستوں پر چل کر اپنی اخلاقی اقدار کو برباد کیا، آج وہاں بچے ڈپریشن کا شکار ہیں، خودکشیوں کا رجحان بڑھ چکا ہے، ہر تیسری شادی کا انجام طلاق پر ہوتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ایسے ممالک میں بن بیاہی ماؤں کی اتنی زیادہ کثرت ہو چکی ہے کہ ایک سال میں 15 سے 19 سال کی عمر کی 2 لاکھ اور 20 سے 24 سال کی عمر کی 4 لاکھ بن بیاہی مائیں بن جاتی ہیں، اور اسی لیے مجبور ہو کر وہ ممالک اسقاط حمل کو قانوناً جائز قرار دے دیتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، یہ وہ معاشرہ ہے کہ جہاں اوسطاً سالانہ 4 کروڑ عورتیں پٹتی ہیں، 2000 سے 4000 موت کے گھاٹ اتار دی جاتی ہیں، 7 لاکھ ہر سال بد اخلاقی کا شکار ہو جاتی ہیں، جن میں سے 61% کم عمر خواتین کی ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں عصمت فروشی ایک کامیاب کاروبار بن چکی ہے۔ اگر میں اور آپ مغرب کی سڑکوں پر، ریلوے اسٹیشنوں پر، گلی کوچوں پر خود آنکھوں سے جا کر نظارہ دیکھیں تو نوجوان خوبصورت لڑکیاں 1 پاؤنڈ میں، 2 پاؤنڈ میں اپنی عزت و عصمت کو فروخت کر رہی ہیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار۔ ہلیری کلنٹن اپنے شوہر کے دور حکومت میں پاکستان آئی تھی۔ انہوں نے ایک پاکستانی کالج کے دورے کے دوران کہا، پاکستانی لڑکی کو تو 1 بیگ اٹھانا پڑتا ہے، لیکن امریکی لڑکی 2 بیگ اٹھاتی ہے، ایک اپنا اور ایک اپنے ناجائز بچے کا۔ یہ ہے وہ معاشرہ جس کو آج کی دنیا ترقی پذیر معاشرہ کہتی ہے، لیکن اندر سے یہ کتنا تعفن زدہ اور کتنا اذیتناک ہے، اس کو سن کر، اس کو سوچ کر ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ بے حیائی کا عنصر جو آج زہر بن کر ہماری رگوں میں تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے، یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ جسے آج ہم نے اپنی نوجوان نسل سے، اپنے معاشرے سے، اپنے گھروں سے کھرچ کر نہ نکالا تو ایسا نہ ہو کہ ہماری داستان تک بھی نہ ہو داستانوں میں۔ ہمیں عہد کرنا ہے، ہمیں اس بات کی نیت کرنا ہے، ہمیں عملاً کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بالخصوص اور بالعموم ہم سب اپنے گھروں سے ہی اس بات کی ابتدا کریں کہ ہمارے ارد گرد موجود فحاشی، بے راہ روی اور بے حیائی کا جو کلچر عام ہو گیا ہے، ہم اسے ختم کرنے والے ہوں۔ سب سے پہلے ہم خود بڑھ کر اس کا تدارک کرنے والے ہوں اور حیا کے کلچر کو عام کرنے والے ہوں، اس حیا کے کلچر کو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند فرمایا۔
مسلمان خواتین، مسلمان معاشرے کی مائیں، مسلمان معاشرے کی بیٹیاں اگر یہود و نصارہ کی گمراہ عورتوں کی پیروی چھوڑ کر اور ان کی نقالی اور ان کی تہذیب اور کلچر اور ان کی اقدار و روایات سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر گامزن کر لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریکیوں سے، ظلمت سے نکال کر روشنی میں لے آنے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن اگر اپنے آپ کو انہی راستوں پر ڈال کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسل بچ جائے گی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا، جو کسی قوم سے محبت کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ احمد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ گویا آج یہود و نصارہ کی پیروی کر کے خدا نہ خواستہ ہم اپنا انجام بھی کہیں یہود و نصارہ والا نہ کر لیں۔ آج اپنی تہذیب کو مغربی تہذیب میں بدل کے آج برتھ ڈے، آج ویلنٹائن، آج ہیپی نیو ایئر اور اسی جیسی مختلف ہولی، دیوالی اور مختلف اسی قسم کی اقدار اور روایات کو جو مغرب اور ہندوانہ معاشرہ مجھے اور آپ کو دے رہا ہے، اگر میں اور آپ اختیار کرتے چلے جائیں گے، اپنی نسل کو ہم کیا تحفہ دے کر جائیں گے؟ آج ایک زینب کا قصہ زبان زد عام نہیں ہے، بلکہ نہ جانے کتنی زینب ہیں جو پاکستان کے مختلف گلی کوچوں میں اپنی عصمت، اپنی ننھی پاکیزہ زندگی اور اپنی معصومیت اور اپنا معصوم بچپن داؤ پہ لگا رہی ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے نہ صرف لمحہ فکریہ ہے بلکہ ایک خاص دوراہا ہے۔ آج اگر ہم نے ٹرن نہ لیا، آج ہم نے فیصلہ نہ کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو۔ آئیے نیت کریں، آئیے عہد کریں، ہم اپنی نسل کو، ہم اپنے آپ کو، اپنی ننھی پاکیزہ قوم کو، اپنے اس ملک کے نوجوانوں کو، اپنی امت مسلمہ کو تباہی و ہلاکت سے بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کریں گے۔ ہم لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچائیں گے کہ وہ ان تمام بدعمالیوں اور ان تمام فتنہ انگیزیوں سے اپنی نسل کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں جو آج ہمارے ارد گرد پھیلائی جا رہی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہم اپنی قوم کو قرآن کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا پیغام زبان زد عام کر دیں۔ اور ہم اس بات کا مطالبہ بھی حکومت سے کرتے ہیں کہ ایسی تمام فحش ویب سائٹس پر، ٹی وی چینلز پر، ڈراموں پر، اشتہارات پر پابندی عائد کریں جو ہمارے معاشرے میں بے راہ روی کا دروازہ کھول رہی ہیں، اور علماء اور مذہبی رہنماؤں سے بھی اس بات کی گزارش کریں گے کہ وہ معاشرے میں اپنا فعال کردار ادا کریں، اور عدلیہ سے بھی اس بات کی درخواست کریں گے کہ نہ صرف انصاف فراہم کریں بلکہ قبیح افعال کرنے والے بدکار مجرمین کو عبرتناک سزائیں دیں، اور عوامی نمائندوں سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس بات کی التجا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مقام پر پارلیمنٹ میں ہوں، سینٹ میں ہوں، کسی تعلیمی ادارے میں ہوں یا کسی اخباری دفتر میں ہوں، جس مقام پر بھی ہوں، اپنا رول پلے کریں اور اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اس معاشرے کو اسلام کے نظام عفت و عصمت سے آگاہ کریں تاکہ ہم اپنے معاشرے میں وہ تمام پاکیزگی اور خوبصورتی حاصل کر سکیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہترین تحفہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں باعث نجات ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔